السلام علیکم، میرا نام محمد عارف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیب چینل۔ دنیا میں بہت سے پھولوں کا ذکر ہوتا ہے جو کہ مختلف حوالوں سے انسانوں کو تقویت اور راحت بخشتے ہیں، اور صبر جیسے میٹھے پھل سے تو ہر کوئی واقف ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسے پھل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے کھا کر انسان کبھی نہیں مر سکتا اور رہتی دنیا تک زندہ رہ سکتا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے۔ کسی دانا و بینا شخص نے حکمت اور ہدایت کی خاطر بیان کیا کہ دنیا میں ایک عجیب و غریب درخت پایا جاتا ہے۔ جو شخص اس درخت کا پھل ایک مرتبہ کھائے ہمیشہ جوان اور توانا رہے گا اور کبھی اس پر موت طاری نہ ہوگی۔ ایک بادشاہ نے سنا تو جی میں آیا، اگر اس درخت کا پھل ملے تو کیا کہنے۔ چنانچہ اپنے مشیروں اور وزیروں سے ذکر کیا، سب نے ہاں میں ہاں ملائی کہ جہاں پناہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیں تو رعایت ہمیشہ آپ کے زیر سایہ آباد اور خوش و خرم رہے گی۔ غرض بادشاہ نے ایک ہوشیار مشیر کو اس درخت اور پھل کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ وہ بیچارہ مہینوں جنگل صحرا مارا پھرتا رہا، لیکن کوہرے مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا پتہ پوچھتا وہ ہنسی اڑاتا کہ میاں کیا سدائی ہوئے ہو کیا بھلا، ایسا درخت اور پھل بھی ہوتا ہے کیا؟ کسی نے اچھا مشورہ دیا کہ میاں کیوں در بدر خاک بسر ہوتے پھر رہے ہو، ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ شخص اسی طرح کی نت نئی باتیں سنتا اور اپنی ہنسی اڑواتا رہا، لیکن تھا دھن کا پکا۔ جب ایک برس بیت گیا، اس علاقے کے گوشے چپے میں پھر چکا اور بقائے دعام کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا، تب مایوس ہو کر اپنے وطن واپس لوٹنے لگا۔ اس قدر محنت اور تکلیف اکارت جانے سے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بدقسمتی پر آنسو بہاتا اور سوچتا رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ یکایک معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک آدمی رہائش پذیر ہے جو ولی اللہ اور کتب وقت مشہور ہے۔ اس شیخ عالی مرتب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکل بیان کروں گا تو ممکن ہے مایوسی راحت میں بدل جائے گی۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ چشم پرنم سے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ کو اختیار نہ رہا، ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا اس کے قدموں میں جا گرا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ اس قدر آشفتہ سری اور پریشانی کا کیا سبب ہے؟ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے عرض کیا، حضرت کیا کہوں، جس کام کے لیے ایک برس پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے عتاب کا نشانہ بننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھ پر رحم کرے۔ بادشاہ کے حکم سے بقائے دعام کے شجر کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ کہتے ہیں اس درخت کا پھل کوئی کھا لے تو حیات و جادواں مل جاتی ہے۔ میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مہربانی فرما کر میری مشکل سہل فرما دیں۔ یہ سن کر شیخ ہنس پڑا، پھر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، بھائی تو نے بھی سادہ لو کی حد قائم کر دی ہے۔ ارے اتنا وقت خواہ ضائع کیا، پہلے ہی میرے پاس چلا آتا اور معلوم کر لیتا۔ اب گوشے ہوش سے سنو کہ وہ شجر کتاب ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پھل علم ہے۔ تو اور تیرا بادشاہ جہالت کی وجہ سے ظاہری پھل اور درخت کا دھوکہ کھا گئے، جبکہ یہ درخت اور پھل تو باطنی ہیں۔ اس واقعے کے علاوہ بھی دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن سے علم کی اہمیت بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کتاب جیسا درخت اور علم جیسا پھل انشاءاللہ کبھی انسان کو مرنے نہیں دے گا اور ہمیشہ توانا رکھے گا۔ اگرچہ انسان ظاہری طور پر اس دنیا سے کوچ کر جائے، لیکن اس کی کہی ہوئی باتیں، لکھی گئی کتابیں اور دیے گئے لیکچر اسے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھیں گے، اور لوگ مرنے کے بعد بھی اس کی جدائی، اس کی جلائی ہوئی شمع ہدایت سے فیض یاب ہوں گے۔ علم ایک روشنی ہے اور روشنی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو دن رات تگ و دو کرنی چاہیے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک تھی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔